جانتے ہیں کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں پر مال خرچ کرتے ہیں. وبا آ جائے، سیلاب آ جائے، قحط سالی آ جائے، آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، وہاں یہ نہیں دیکھتے کون مسلمان کون غیر مسلم. بے شمار غیر مسلم بے شمار مسلمانوں پر مال خرچ کرتے ہیں. کیا غیر مسلم اسلام کو قائم کرنے کے لیے خرچ کر دے گا؟ مدینہ مرکز بیجاپور.com. ہم ایک بات آپ سب کو سمجھانا چاہتے ہیں. ہم نے ایک بات عرض کی ہے اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قرآن حدیث سے نقل کر کے عرض کر رہے ہیں. کیونکہ امت کی آخرت کا بننا یہ ہمیشہ کی زندگی کا بننا ہے، اور امت کی دنیا کا بننا یہ وقتی ضرورت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال خرچ کیا ہے وہ زیادہ مال خرچ کیا ہے غیروں پر، انصار پر نہیں. انصار کو کچھ نہیں دیا. جو دیا تھا انصار کو آپ نے وہ بھی واپس لے لیا. وہ بھی جی ہاں جو درخت مال غنیمت میں انصار کو بھی لے تھے، جو باغات، جب یہود اسلام میں آئے تو میں کہ بھائی ان کی چیز واپس کر دو، تم اگر خوشی سے دے دو کہ ہاں جی دے دو. ہاں ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ خروج اور نفر میں کمی آ رہی ہے. اور کمی یہ نہیں ہے کہ اتنی جماعتیں نکل گئی اتنی نکل گئی. ہم پرانوں کو دیکھتے ہیں کہ پرانے میں خروج کتنا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے تھے کہ نئے لوگ نکل رہے ہوں، پرانے بیٹھ رہے ہوں، یہ کام کی تنزلی ہے، ترقی نہیں ہے. آپ عوام کی جماعتوں کو مت دیکھیں، عوام کی جماعتوں کو مت دیکھیں. یہ دیکھیں کہ ہمارا اپنی ذات سے خروج صحابہ کے خروج کے کتنا مشابہ ہو رہا ہے. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر ساری دنیا کا مال خیر کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے تو وہ خدا کی قسم صرف آدھے دن اس راستے میں نکل کر دعوت دینے کے برابر نہیں ہے. یہی قول آپ کا ہے اور یہی قول حضرت عمر کا ہے. عمر نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ معاذ کیوں نہیں گئے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے ہم؟ تو یاد دلایا عمر نے کہ معاذ یاد رکھو اس راستے کے خروج اور نفر کی اہمیت حرمین کے جمعہ سے افضل ہے. حرمین کی جمعہ سے افضل ہے. جی ہاں اس کا یہ بدل نہیں ہو سکتا، اس کا یہ بدل نہیں ہو سکتا. جی ہاں میں عرض کروں گا. تو عمر نے عبداللہ بن رواحہ کا واقعہ یاد دلایا کہ ابن رواحہ سے آپ نے کیا کہا تھا. اب یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہیں کہ ہمارے ممبر سے یہ مذاکرے ختم ہو گئے. لوگوں نے اسے اس زمانے کی تاریخ بنا کر ان واقعات کو اس زمانے کے لیے خاص کر دیا. یہ تو زمانے کی بات ہے. اور خروج کے فضائل کو قتال پر محمول کر کے نفر کو چھوڑ دیا. حالانکہ نفر کا محض مقصد قتال نہیں ہے. نفر کا مقصد تو امت کو جہنم سے بچانا ہے، نہ کہ جہنم میں بھیگنا. جی ہاں سوچو، نہ یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے، نہ یہ صحابہ کے نقل حرکت کا مقصد تھا. جی ہاں ایک بچے کے بارے میں آپ کہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے اس کو جہنم سے بچا لیا. ایک بچہ، ایک یہودی بچہ جی ہاں آیت کے لیے گئے، اس کو دعوت دی. اور لوگ نفر کو اہمیت نہیں دیتے کہ خروج کی کیا ضرورت ہے. کوئی اس کو مستحب کا درجہ دے، کوئی اس کو مباح کا درجہ دے، کوئی اس کو جائز کا درجہ دے، کوئی اس کو ثواب کا درجہ دے. جی سنو توجہ سے بات. مشکات شریف کی شرح پڑھ رہا تھا، مظاہر حق اسے پڑھ رہا. اس میں لکھا کہ سنت اور بدعت کے درمیان کا فرق. اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے مخلصین ایمان والے یہ مسجدیں بنائیں، یہ دین کے شعبے قائم کریں، یہ کنویں کھدوائیں، یتیم خانے تعمیر کرائیں، ان کی اخلاص کی اس ساری کوشش میں وہ نور نہیں ہے جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کی لائن کی سنت میں ہے. کس میں؟ جی ہاں میری بات توجہ چاہتی ہے. تو صرف کس میں ہے؟ استنجے کی لائن کی سنت. یہ لکھا ہے کہ وہ نور کسی عمل میں نہیں ہے. کیوں کہ یہ سارے وہ کام ہیں جو بعد کی ضروریات، جن کی بعد میں ضرورت پیش آئی ہے. یتیم خانہ بنواؤ، کنواں کھدوا دو، یتیم خانہ بنوا دو، اسپتال بنوا دو. جی ہاں لوگ اسپتال خرچ کرتے ہیں. میں نہیں کہتا غلط ہے، بالکل نہیں. اس پر اجر ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کا حکم ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس کو خروج اور نفر کا بدل سمجھنا اس کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان کی ضرورت ہے، مال مسلمان کی ضرورت ہے، اور دعوت اسلام کی ضرورت ہے، اور مسلمان کی آخرت کا مسئلہ ہے. ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، بہت غور سے سننا، حدیث ہے، روایت کرتے ہیں یہ روایت کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 6,000 دینار اگر میں کسی کار خیر میں خرچ کر دوں، کسی اچھے کام میں خرچ کر دوں، تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ یہ سوال کیا. اور یہ صحابہ کے سوالات ان کے لیے نہیں تھے اور ان کے زمانے کے لیے نہیں تھے، یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھے. میرے صحابہ قیامت تک کے لیے وہ ہدایت کے چراغ ہیں. جی ہاں اصل بات یہ تھی کہ ان کے سوالات ایسے تھے جن سے قیامت تک آنے والوں کو جواب ملتا رہے گا. یہ سوال کیا کہ اگر میں 6,000 دینار سونے کی اشرفیاں کسی کار خیر میں خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائے گا؟
اب یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بھائی یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی خیر کا کام ہے، یہاں کر لو یہاں کر لو، نہیں. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، سب بات ہے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نکلنا کوئی کام تھوڑی ہے ضرور، اور بھی کام ہے، اور بھی کام ہے، چاہے یہ کر لو چاہے یہ کر لو. یہ نہیں فرمایا. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر صرف سو رہا ہے، جو آدمی نکل کر سو رہا ہے، کہ وہ بھی اس 6000 دینار خرچ کرنے والے سے افضل ہے. مدینہ مرکز بیجاپور. کر رہا ہے، سو رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، سو رہا. جی ہاں، کہ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر سونے والا 6000 دینار کسی کار خیر میں خرچ کرنے والے سے افضل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم خروج اور نفر کی بنیاد تو سمجھے کیا ہے. امت کو جہالت سے نکالنا نفر کی بنیاد ہے، اور امت کو افساد سے بچانا یہ نفر کی بنیاد ہے. یہ ہے اصل بات. ہاں نہیں سارے نفر کے خروج کو اور اس کے عمل کو قتال پر محمول کر دو اور کہہ دو اب اس کا زمانہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. یہ دو سبب ہیں خروج کے. تو اسامہ کی جماعت کا نکلنا مرتدین کو واپس لانے کے لیے تھا. 70 صحابہ کی جماعت علماء صحابہ کا نکلنا امت کو جہالت سے نکالنے علم پہنچانے کے لیے تھا. ہم نے اس لیے عرض کیا ہے کار خیر، ایک کار خیر ہے اور ایک دین کی محنت ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کہ اللہ کے اندر برابر نہیں ہو سکتے. آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا، ٹھہرانا، قیام کرانا، نئے کپڑے دینا ان کو طواف کرنے کے لیے. یہ کہتے تھے کفار کہ تم انہی کپڑے میں گناہ کر کے آتے انہی میں طواف کرتے ہو، نئے کپڑے ہم دیں گے تمہیں. ایک مشرک تنہا عاص بن وائل، اس کا اعلان ہوتا تھا کہ کوئی حاجی حج میں چولہا نہیں جلائے گا. یہ تو زمانے کا حج ہے کہ مسلمان سے لوٹ رہا حج میں. وہ زمانے کا حج تھا، جاہلی زمانے کا حج، کہ حاجی سے کھانے کے پیسے لینا عیب، اور حاجی کا کھانا پکانا بھی عیب. کہ ہم مشرکین کیا منہ دکھاویں گے اللہ کو کہ لوگ اس کے گھر کی نسبت پر آویں اور ہم ان کو اکرام نہ کریں. سنو، یہ تھی بنیاد. آنے والے حاجیوں کا قیام، طعام، سب. ایک تنہا مشرک پورے سال کماتا تھا حج پر خرچ کرنے کے لیے، اور مینا میں اعلان ہوتا تھا کہ کوئی حاجی کھانا چولہا نہیں جلائے گا. بالکل سب کا کھانا ایک مشرک کی طرف. جی ہاں. اور پورے سال بیت اللہ کی آباد کاری، اس کی مرمت، اس کی صفائی، اس کی دیکھ بھال سب اس کے ذمہ. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نے آنے والے حاجیوں کو لسی پلانے، انہیں کھانے کھلانے اور بیت اللہ کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے. وجاہد فی سبیل اللہ. الگ الگ کیا دونوں کو. لا یستوون عند اللہ. فقیر یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. میں نے ایک یہ تمہیدی بات ہے، یہ جس کے ایک بنیاد بنائی ہے کہ پرانوں کا مزاج یہ بنے کہ ان کی اللہ کے راستے میں نکلنے میں اگر تاخیر ہو تو یہ کام والے جب مانے جائیں گے اللہ کے ہاں جب ان کی کیفیت نکلنے میں تاخیر ہونے پر صحابہ کی سی کیفیت ہو. یہ بات اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو کام کرنے والے نہیں ہیں. پکی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں تو کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک ہے، مدرسہ ہے، چلتا پھرتا تو نکل کے سیکھ لو، کئی کتاب لے کے سیکھ لو، کسی عالم کے بعد لے کے سیکھ لو. کیا ضروری نکل کر سیکھنا. اس کام کو نہ سمجھنے کی بات ہے. تو اگر سال کا خروج چھوٹ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں. جی ہاں. ہمارے ایسا فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے. بڑی بات ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. اس میں تاخیر کرنا، اس سے ہمارا عملہ اور ہمارا مجمع اس سے بالکل بے خبر ہے. اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، شروع میں قرآن کی آیت پڑھی. اس قرآن کی آیت میں نصرت کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے، مال کے ساتھ نہیں جوڑا ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، مجھے کہنا نہیں آتا. نصرت کو مال کے ساتھ نہیں جوڑا. آپ دیکھیے، غور کیجیے قرآن کی آیت پر. بلکہ نصرت کو جوڑا ہے نفر کے ساتھ. الا تنفروا الا تنصروه. جی ہاں، سیدھی بات ہے، بالکل سمجھنے کی بات ہے اور آسان بات ہے. اگر تم نہیں نکلو گے اور تم نکل کر نبی کے کام پر نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. جی ہاں، یہ استبدال میں یعنی بدلنے کی، دوسروں کو تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لانے کی جو بات ہے نا، یہ نماز چھوڑنے، زکات چھوڑنے، روزہ چھوڑنے پر نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے، تم زکات نہیں دو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے. نہیں. آپ دونوں جگہ دیکھ لیجیے قرآن میں